السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عقیل احمد ندوی۔ میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ پر کرونا وائرس میں جو لوگ ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں تو بہت اکثر لوگ بری حالت میں ہیں۔ اس میں سے خاص کر کے غریب طبقہ اور مدارس کے منتظمین یا مدارس کے طلباء، اسی طریقے سے مساجد کے ائمہ کرام، ان حضرات اور مؤذنین، ان حضرات کی حالتیں بھی کافی پریشان کن رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی فضیلت قرآن کریم کی احادیث میں بیان کروں، اور ہمیں کن کن حضرات پر خرچ کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کریم پر روشنی ڈالتے ہیں اور قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان کیجیے۔ تو قرآن کریم سب سے پہلے آیت سورہ بقرہ کی آیت ہمیں بتاتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 تا 134 تک، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دی ہے اور ایک بہت وسیع و عریض جنت عطا کرنے کی خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چھپ چھپا کر کے، اور مصیبت کی حالت میں اور پریشانی کی حالت میں بھی ہر حالت میں جو ہے لوگوں کو خرچ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی اس آیت میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم کہ بے شک سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر کرتے ہیں اور بہترین رزق ہیں۔ قرآن کی آیت ہے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے 4 تک ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا ہے، جو سورہ رعد کی آیت ہے، آیت نمبر 22۔
والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور بھی میرے محترم بھائیوں، اور بھی قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہت سی آیتیں ہیں اور بہت سی احادیث ہیں جس میں غرباء پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہیں۔ تو اب چاہیے کہ ایسے حالات میں جو مالدار حضرات ہیں یا بالکل متوسط درجے کے ہیں، وہ چاہیے کہ وہ ان حضرات کا جائزہ لیں کہ جن کے پاس کھانا نہیں پہنچتا ہے، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے ترستے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے سے وہ بالکل عاجز رہتے ہیں، شرماتے ہیں اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی میں سے سب سے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ایک خوددار اور غیرت مند غریب شخص کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے راشن کی ضرورت ہے، یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ لہذا انسان کو خود چاہیے کہ ان کے حالات کا جائزہ لیں اور انہیں بغیر کچھ کہے ہوئے انہیں جا کر کے راشن دے دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری سب سے بری خصلت یہ ہے، عادت یہ ہے کہ ہم جو کچھ لوگوں کو دیتے ہیں، غرباء کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، تو ہم لوگوں کے سامنے فوٹو وغیرہ کھنچوا کر کے اس کو وائرل کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ فلاں نے اتنا تقسیم کیا، فلاں یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اس غریب کے دل میں کیا گزر رہا ہوگا، وہ غریب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ نے ہمارے یہ حالت کر دی کہ لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، آپ مت دیجئے، آپ کسی کو راشن مت دیجئے، راشن دے کر کے آپ ان کی بے عزتی مت کیجیے، اب خاموشی کے ساتھ جا کر کے آپ انہیں دے دیجئے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح خرچ کرو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو کو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ہمیں اس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مدارس کے طلباء کی حالتیں بھی کافی خستہ حال ہیں، کیونکہ مدارس کے نظماء حضرات ادھر ادھر سے چندہ کر کے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام کرتے تھے اور وہ لاتے تھے۔ اب اس صورتحال میں نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں، کسی شخص کے پاس جا کر کے اپنے مہمانان رسول کے سلسلے میں کچھ ان کے سامنے فریاد کر سکتے ہیں اور کچھ باتیں ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، پھر وہ مہمانان رسول کی خدمت کریں۔ لیکن یہ نوبت اب آ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ جا نہیں سکتے ہیں تو لہٰذا کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہم مدارس کا بھی جا کر کے مدارس کے نظماء کا معائنہ کریں، مدارس کے طلباء کا معائنہ کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے محلے میں جو مؤذنین ہیں اور جو امام حضرات ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے، آپ سبھی کو معلوم ہے ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، ان کی تنخواہیں 5,000 6,000 7,000 8,000 زیادہ سے زیادہ 10,000 تک ہوتی ہیں، اور پھر ان 10,000 میں کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلے کے اماموں، اپنے محلے کے مؤذنوں کی بھی خبر گیری کیا کریں اور انہیں بھی جا کر کے ان سے پوچھیں نا۔ ہمارے پاس کئی ساری شکایتیں آئی، کئی سارے لوگوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ بعض مسجد کے امام صاحب سے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ کو ضرورت ہے؟ ارے بھائی، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ مؤذن صاحب کی اذان پر جا کر مسجد میں وقت میں جا کر کے حاضر ہو کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ اس مؤذن سے اور اس امام سے جا کر کے پوچھتے ہیں آپ کو ضرورت ہے کیا؟
وہ اتنے بے غیرت نہیں ہو چکے ہیں، ان کی غیرت نہیں مر چکی ہیں کہ وہ آپ کے سامنے اظہار کر دیں گے کہ ہاں ہمیں ضرورت ہے، ہمیں راشن کی ضرورت ہے، ہمیں راشن لا کر کے دیجیے۔ ان کے اندر خودداری ہے، ان کے اندر غیرت ہے، اپنی غیرت اور اپنی خودداری کی وجہ سے اور اپنی شرم و حیا کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہاتھ کبھی بھی زندگی میں نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اپنے اماموں، مؤذنین اور مدارس کے طلباء اور مدارس کے نظماء کے آپ خبر گیری کریں۔ یہی آپ کا کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ اور یہ کرونا وائرس ہمارے لیے عذاب ہے۔ کرونا وائرس یہ اللہ کا عذاب بن کر کے ہم پر نازل ہوا ہے۔ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے، اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ لہٰذا اس ناراضگی کو چھڑانے کا سب سے بہترین، اس ناراضگی کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوں اور غرباء و فقراء کی خبر گیری کریں، صدقات و خیرات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ عطا کریں، زیادہ سے زیادہ خیرات عطا کریں، تاکہ یہ ناراضگی بالکل اللہ رب العزت کی ختم ہو جائے۔ ورنہ اللہ رب العزت ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اگر تم نے میری تعلیمات سے روگردانی کی، اگر تم نے غرباء و فقراء کی اگر تم نے خبر گیری نہیں کی اور میری تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور پھر تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ غرباء کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، ہمارے مؤذنین کی، ہمارے اماموں کی اور مدارس کے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خبر گیری کریں گے، اور ان تک بھی ہم سے جتنا ہو سکے حتی الامکان پوری طور پر کوشش کر کے ہم انہیں راشن پہنچائیں گے، اور انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم بغیر انہیں کچھ مطالبہ کیے ہوئے ہم جا کر کے ان تک پہنچا دیں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کو ہم منا لے۔ ورنہ جو ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا، اور اس وقت ہمیں گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ رجوع الی اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور صدقات وغیرہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ غریبوں، مسکینوں، اماموں، مؤذنوں، مدارس کے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، تاکہ یہ وبا پوری دنیا سے ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ایک غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کی خوب مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ایک دین کا داعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔